السلام علیکم ناظرین، ناگزیر ڈیجیٹل کے پروگرام پس پردہ کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک اور میرے ساتھ موجود ہیں سید دلاور حسین بخاری صاحب۔ آج کا موضوع ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ گلف، جو ہمارا عرب اسٹیٹس میں جو ان کا دورہ ہوا ہے، مختلف ممالک میں وہ گئے ہیں اور اربوں ڈالر کی وہاں پہ یعنی سعودی حکومت اور دیگر جو حکومتیں ہیں ان کی طرف سے ایک یقین دہانی بھی ہوئی ہے اور معاہدے بھی ہوئے ہیں کہ اربوں ڈالر وہاں پہ امریکہ میں انویسٹ کیے جائیں گے۔ اور دلاور بخاری صاحب، اس دوران نہ تو کوئی فلسطین کا تذکرہ ہوا اور نہ ہی اسرائیل کی جو بربریت ہے، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پہ، اس حوالے سے بات ہوئی۔ کیا ہماری عرب قیادت اس حد تک بھی بزدل ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ شہزاد ملک صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نہیں، یہ پورے عرب امارات کی تاریخ کی پہلی دفعہ ایسا دیکھنے کو ملا کہ آپ نے دیکھا کہ جب ٹرمپ سعودی عرب گیا اور اس کے بعد متحدہ عرب امارات کے اندر آیا تو اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وہاں کی خواتین نے جو رش کر کے اس کا استقبال کیا گیا، جو کہ سعودیہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو عرب امارات اور قطر کا دورہ کیا۔ سعودیہ ہمارے لیے ہمارا قبلہ ہے، کعبہ ہے، ہمارا پیشوا ہے۔ وہاں کے جو رسم و رواج ہیں، جو وہاں پر جو معاملات ہیں، اس سے پہلے کے جو حکمران وہاں گزرے ہیں، کسی نے بھی کم سے کم اس طرح کا جو انداز نہیں اپنایا کہ جو اس دفعہ اس حکومت نے اپنایا۔ آپ دیکھیں کہ فلسطین کے اندر جو حالات اور واقعات ہیں، اس کے باوجود بھی جو عرب ملکوں کے لوگوں نے، جس کی عربوں کے لیے پوری دنیا کے اندر یہ مشہور کہاوت تھی کہ عرب مجاہد جو ہیں وہ بڑے دلیر اور شجاعت ہیں اور ان کی قربانیاں لازوال ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ وہاں پر ہمارے تمام پیغمبر جتنے بھی ہیں وہاں پر اترے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو فلسطین کے اندر ظلم و جبر کے باوجود بھی اس کا کس طریقے سے پروٹوکول دیا گیا اور اس کا استقبال کیا گیا۔ دلاور بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کو تو عرب امارات نے ایک جہاز بھی گفٹ کیا اور ہم نے جو اس کا فوٹو دیکھا بڑا خوبصورت، اس پہ سونے کے ایک یعنی اس کا ماڈل بنا ہوا تھا ٹرمپ صاحب کا۔ یہ عربی فلسطین والوں کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں پلا سکتے، ان کے لیے ایک بریڈ نہیں بھجوا سکتے، وہ ٹرمپ صاحب کو یہ جہاز تک گفٹ کرتے ہیں، ان کے آگے بچ جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ صرف بزدلی ہے اپنی وہ بادشاہت کو بچانے کے لیے اس طرح کے وہ جرمانے ادا کرتے ہیں ان کو، یا پھر کہیں کوئی غیرت کا فقدان ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرب جو ہیں وہ بڑی غیرت کے مظاہرہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور وہ بڑی غیرت مند قوم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ عربوں کے اندر بڑے اچھے قبائل موجود ہیں جو غیرت کی بنا پر ان کو دنیا کے اندر ان کو جانا پہچانا جاتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا وہ اپنے مجبوری کے تحت یا اپنی کسی وجہ سے دبے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان کو یہ جرمانہ کے طور پر یہ تحفے تحائف دینے پڑتے ہیں۔ اور اس صورتحال میں جس ٹائم آپ نے دیکھا کہ غزہ کی جو پوزیشن ہے، اس غزہ کی اس مقام پر کم سے کم اس وقت ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو ویسا بھی غلط ہے، غیر اخلاقی ہے، لیکن جو اس ٹائم جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بڑی شدید قسم کی مسلمانوں کی نفرت جو ہے عربیوں کے لیے جو ایک بڑی محبت ہوا کرتی تھی، اب لوگ بڑے عجیب نفرت کے ساتھ، اور خاص کر کے جس طریقے سے ان کی خواتین نے کیا اس پر لوگوں نے بڑا سوال اٹھایا۔ اور سوشل میڈیا کے اندر ایک سعودی عرب جیسا ملک جہاں پر مذہب کا بنیاد ہے اور ہمارا تمام مسلمان اس طرف دیکھتے ہیں، وہ وہاں پر اگر اس طرح کا کلچر زیادہ تر تو عرب سٹیٹس کو ہم نے دیکھا کہ وہ تباہ حال ہو چکی ہیں، لیکن 4-5 جو خوشحال ملک ہیں وہ اس طرح جو ہے وہ جرمانے اور ایک طرح سے فدیے اور ہدیے ان کو دے رہے ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو فلسطینی قوم ہے وہ ان کو اسلام کا اور قوم کا مجرم نہیں سمجھتی ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطین کا شہید ہونے والا بڑے سے لے کر بچے تک جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی نظر جو ہے وہ سعودی عرب اور اپنے خاص کر کے عرب ممالک کی طرف نظر ہوتی ہے کہ یہ جہاں پر بھی پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی کسی قسم کا کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی اور فقدان آ جائے، کوئی مسئلہ مسائل آ جائے، تو اس ٹائم یہ وہ ملک ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور تعاون کر کے جو ہے نا ان کے ساتھ امداد بھیجتے ہیں۔ اور ہر ملک کے لیے یہ جو ہمیشہ اس کمپیرزن میں دلاور بخاری صاحب، یہ جو ہم نے شرمناک ایک حالات و واقعات دیکھے، دنیا میں تجارت ہوتی ہے، پاکستان بھی ان عربیوں کو کہہ رہا ہے کہ انویسٹمنٹ کریں، ہمارے ملک میں بڑے مواقع ہیں،
اس ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان، وہ پاکستان جو بوزنیا کے لیے بولتا ہے، چیچنیا کے لیے بولتا ہے، افغانستان کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو کشمیریوں کے لیے کھڑا ہے، جو فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہے، جس نے اسرائیل کو آج تک تسلیم نہیں کیا، دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ جو مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں امت مسلمہ کا اصل قائد پاکستان نہیں ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو ہی ملک جو ہے، مسلمان ملک دو ہی ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں۔ ایک تو مطالبہ ہے جو جس کو آج مدینہ سے نام سے پکارا جاتا ہے، اور دوسرا پاکستان ہے جو کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا اور جس کی بنیاد کلمے پر بنائی رکھی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جو قلعہ ہے اسلامی ملکوں کا وہ پاکستان ہے، اور جس نے پاکستان پوری دنیا کے اندر کہیں بھی مسلمان کسی ملک کے ساتھ ظلم و جبر ہوتا ہے تو پاکستان کی تمام روڈوں کے اوپر آپ دیکھیں کہ کسی نہ کسی جماعت نے، چاہے وہ مذہبی ہو، عسکری ہو، سیاسی ہو، کسی بھی اس کا نظریے سے تعلق ہو، لیکن وہ چوک و چراؤں میں آ کر اس کے لیے پروٹیسٹ کرتی ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو پوری امت مسلمہ کا قلعہ ہے۔ اور آخر میں بس اتنا ہی کہتا ہے، جہاں کمزور حکومتیں ہوتی ہیں، جہاں بادشاہت ہوتی ہے، تو پھر ان کو ایسے ہی خراج دینے پڑتے ہیں اپنی بادشاہتوں کو بچانے کے لیے۔ اور امریکن ہمارے جو عربی ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بس یہی دھمکی دیتے ہیں کہ ہمیں پیسے دو گے تو بچے رہو گے، ورنہ عراق کی طرح، شام کی طرح، لبنان کی طرح، لیبیا کی طرح ایک اور بغاوت ہم پیدا کر دیں گے، آپ کی بادشاہت خطرے میں پڑے گی۔ اور اس تناظر میں دلاور بخاری صاحب ہم سلام پیش کرتے ہیں پاک فوج کو۔ جس ملک کی فوج پاکستانی فوج کی طرح ہوتی ہے وہ کسی کو نہ ہدیہ دیتے ہیں، نہ فدیہ دیتے ہیں، اور نہ ہی جرمانے پڑتے ہیں۔ تو پروگرام پس پردہ سے شہزاد ملک کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔